وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو نصیحتیں ہیں ایک شادی کے وقت بیٹے کی ماں کو اس سے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو بیٹیوں سے نصیحتیں بڑی آسانی سے کر لیتا ہے اور ان سے خدمتیں بھی کروا لیتا ہے، لیکن بیٹوں کو نصیحتیں کرنا بھول جاتا ہے۔ میں خود بذات ایک بیٹے ہونے کی ماں کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میرے بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار، اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار نہیں مل رہا، پلیز پیار بانٹیے، میں آپ کے پیار کے انتظار میں ہوں، شکریہ۔ اچھا یہ نا میرا گھر نہیں ہے، میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی، تو میری امی کا ویجیٹیبل گارڈن بہت ہرا بھرا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ولاگ ریکارڈ کر لوں۔ اتنا پیارا گارڈن دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، جس میں مولیاں بھی، پالک بھی اور دھنیا بھی، اور پھر وہ دیکھیں پودینہ بھی، سب کچھ تھا گھر سے، ہری مرچیں بھی، لیمن بھی، املی بھی، کڑی پتہ بھی، بڑا کچھ میری امی نے نا بڑا محنت کر کے بنایا ہوا ہے۔ اگر ایک عورت اس ایج میں آ کے، بڑھاپے کی ایج میں آ کر بھی اتنی محنت کر کے یہ گارڈن بنا سکتی ہے، تو میری بہنیں محنت کر کے کیوں نہیں کوئی مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت اور لگن ہونی چاہیے، اور وہ ہمت اور لگن آپ اپنے اندر خود پیدا کریں، موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو، پھر ہی آپ کچھ کر سکیں گی۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ شادی کے وقت نا سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ والی نصیحت تو لازمن کرنی ہے، والی نصیحت نہیں چھڑنی دوسری، کہ کبھی بھی عورت تے ہاتھ نہیں چکنا، کیونکہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ جب عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا، تو وہ دل سے مرد کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، اور اسپیشل عورت وہ محتاج نہیں ہوتی، 2 وقت کی روٹی تو فقیر بھی کھاتا ہے، اور اللہ کہیں نہ کہیں سے کھلا ہی لیتا ہے۔ آپ نے اپنے دلوں میں عزت بنانی ہے، تو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا ہے، مار مرائی والا کام نہیں کرنا۔ ذرا سا غصہ آیا تو منہ تے چپیڑ مار چھڑے، ذرا سا غصہ آیا تو تکا مار چھڑا، ذرا سا غصہ آیا تو متھا دیوار تے مار چھڑا، والا جاہلا والا کام نہیں کرنا۔ اب نمبر 2، بیوی کوئی رکھیل، بیوی کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، وہ گوارا کر لے، کیونکہ اللہ نے بھی یہ قانون رکھا ہے کہ اگر مرد جو ہے نا عورت کو گوارا نہیں کرتا نا، مینس یعنی کہ اگر مرد عورت کی زیادتی برداشت کر رہی ہے، تو وہ عورت پر بھی ہے کہ وہ اس کو جب چاہے چھوڑ سکتی ہے، اور اس بات پر اللہ بھی مرد کی ضرور پکڑ کرے گا، یہ میری بات بھی یاد رکھیے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی تمہاری بیوی کا ماضی، کوئی عیوب تمہارے سامنے بیان کرے، تو سب سے پہلے اس کا منہ بند کراؤ، کیونکہ لوکاں نوں تے شوق ہوندا ہے دوجیاں دے گھر وڑن دا، دوجیاں دے بیویاں دے عیب دسن دا، نہ چاہتے بھی ہوئے انہاں دا دل کردا کسی دی نہیں بھی برائی ہے تے لازماً اسی کریے، تو پھر آپ نے کسی کو اجازت نہیں دینی کہ کوئی بھی تمہاری بیوی کی عزت خراب کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تسلی سے آ کر بیوی سے تصدیق کریں، اگر تو وہ اپنا جرم قبول کر لیتی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیں، بڑا دل کریں۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو اپنے بھی گربان سے چانک لو، تسی مرد بہتے گناہگار ہوندے ہو، جتھے منہ ویندے ہو، جتھے کڑیاں ویندے ہو، اتھے کھلو جاندے ہو تے کھلو کے ویکھن لگ جاندے ہو، آپ تسی کس قدر پاک باز و معصوم ہو، بھی دھیان کر لیا جے، بھی نصیحت ضرور کریا جے۔ نمبر 4، یاد رکھنا میرے بیٹے، تمہاری بیوی کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کو نکاح کے ذریعے حلال کر کے تمہارے حوالے کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ تم جیسا مرضی چاہے سلوک کرو، اگر اللہ چاہے تو حرام بھی کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے مرد کے حوالے کر کے اس کو حلال بھی کر سکتا ہے، لہٰذا جیڑی ملدی ہے نا وہ تے اکتفا کریا کرو، بہتے شوخی نہ ہویا کرو ادھر ادھر بھجن واسطے کہ اگر ایک مل گئی تو سانوں دوجی بھی مل جائے گی، یہ مرد کا بڑا مشہور ہوتا ہے جی، ایک مل گئی سانوں مل جان گیا بڑیاں بیویاں، جی نہیں، عزت کرنے والی بیویاں کوئی ہوتی ہیں، نہیں تو سارے نے مرداں نوں ٹنگیا ہوندا ہے، پھر چنگا ڈنڈا چاڑ دیاں نے تو پھر چنگے رہندے ہو۔ ایک اور نصیحت یاد رکھنا کہ تمہارا خراب رویہ وہ تب تک برداشت کرے گی جب تک تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، محبت رہے گی، اور کوشش کرنا اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کیے رکھنا، ورنہ تمہارے خراب رویے سے تمہاری بیوی بڑی جلدی رستہ بدلے گی۔ اور میں یہ لازماً اپنے بات ویور سے کہوں گی کہ اگر مرد سمجھتا ہے نا کہ ہمارے لیے بہت سی عورتیں، ایک چھوڑو دوسری مل گئی، دوسری چھوڑو تیسری مل گئی، تو عورت کو بھی بہت سے مرد مل جاتے ہیں، عورت کے پاس بھی بہت سے راستے ہیں غلط طریقہ اختیار کرنے، لیکن وہ اپنے خاوند کی مخلص ہو کے رہتی ہے، وہ غلط طریقہ اختیار نہیں کرتی، لہٰذا عورت دی مخلصی نو سمجھ کے نا تے اپنے منہ مارنے دی عادت نو بند رکھیا کرو۔ یاد رکھنا کہ تمہاری بیوی بڑا جلدی راستہ بدلے گی اگر تم نے اس سے خراب رویہ رکھا،
اور بعض دفعہ مرد اس کے ساتھ انتہائی سفاکی سلوک کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کے سوا اس کا میرے سوا کوئی نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن تم میرے بیٹے ایسے مت کرنا، یہ غلط سوچ ہے، یہ مرد کی انتہائی غلط سوچ ہے۔ کچھ مرد یہ جب سمجھتے ہیں نا تو وہ بیویوں کو بات بات پر تانے دیتے ہیں، بات بات پر کہتے ہیں جا میکے جاندی نہیں، انہوں پتہ ہوتا نا بیوی نے جانا نہیں، جیڑے مرضی بول لو، جیڑی مرضی گل کر لو، چپ کر کے سن لے گی۔ لیکن اگر مرد یہ بیوی کو بولتا ہے تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بول کے؟ جب آپ نے بیوی کو جو خوش رکھنا ہے تو پھر آپ کی ان باتوں سے اس کو تکلیف کیوں دیتے ہیں بیوی کو؟ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے۔ لہٰذا یہ اپنے بیٹے کو بھی سمجھانا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اس طرح کا جب آپ سلوک کرتے ہیں نا تو بیویوں کے دل سے اتر جاتے ہیں، بیویاں عزت کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ پھر دل ہی دل میں بعض دفعہ بد دعائیں بھی دینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہ بد دعائیں مردوں کو لگتی بھی ہیں، لیکن مرداں نوں نظر نہیں آندا، مرداں نوں پھر بھی سمجھ نہیں آندی کہ اسی اپنی گھر بیوی نوں ناخوش رکھیا ہے تے تاں ہی اللہ ساڈے تو ناخوش ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ماں باپ کو اپنے بیٹوں کو کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہمارا جو معاشرہ ہے نا بیٹیوں کو سمجھاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، لیکن بیٹوں کو نہیں بتاتا کہ انسان کی بھی عزت کرو جو آپ کے سر پر آئی ہوئی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔